الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات، پچھلے چند دنوں سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانیوں سے اللہ کے گھر کے مہمان اللہ کے گھر میں جانا شروع ہو گئے ہیں، یعنی حاجی لوگ. یہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں جائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ نے مناسک بیان فرمائے ہیں یہ مناسک ادا کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانیوں اور انعامات سے ان کو نواز کے واپس بھیجے گا. جو حج ہے یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ یہ مکہ شریف اور مکہ شریف کے ارد گرد مخصوص علاقوں میں مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو اللہ کے گھر بیت اللہ آ سکتا ہے اور اس کو استطاعت اتنی ہے کہ وہ پچھلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے جو ہیں ان کے خرچے وغیرہ پورے کر کے اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، اس کو اللہ کے گھر میں ضرور آنا چاہیے. بلکہ ضرور کی بات نہیں، اس سے آگے ایک بات ہے، وَمَن کفر. ہماری بات اگر کوئی نہیں مانے گا تو اللہ نے کافرہ کفر کا لفظ بولا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے. یاد اس لیے اللہ کے گھر جانے کے لیے سادہ سی ایک بات ہے کہ حج ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کس کے اوپر؟ عاقل کے اوپر، کہ جو پاگل نہیں عقل مند ہے، بالغ ہے، آزاد مسلمان ہے، کسی قید میں نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے، آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہے، اور وہ مسلمان کلمہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو حج کرنا ہی چاہیے.
یہ کوئی بہانہ نہیں کہ میری بیٹیاں جوان ہیں، میرا فلاں کام ہے، کارخانہ ابھی شروع کیا ہے نیا فلاں کام، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اللہ نے پیسے انسان کو جب دیتا ہے نا، تو پہلی دفعہ جب حج کے لیے پیسے پورے ہو جائیں تو وہ صرف حج کے لیے ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے، شادیوں کے لیے نہیں ہوتے وہ پیسے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے یہ مہمان جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو وہ مہمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پھر انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ایک حاجی عمرہ کرنے والا جب اپنے علاقے سے جاتا ہے اور نہا دھو کے پاک صاف ہو کے 2 چادریں سفید ان کا احرام باندھ کے میقات سے جس وقت وہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک بالعمرہ، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، عمرہ کرنے آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد ساری پابندیاں اس کے اوپر لگ جاتی ہیں، میقات سے وہ یہ کہتا ہے، اور یہ کہتا وہ اس کے بعد لبیک شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حاجی جس وقت اپنی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے، اللہ کا انعام اپنے گھر کے مہمانوں کو ہم دیتے ہیں نا کچھ خدمت کا، اللہ کیسے ان کے اوپر انعامات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ احرام باندھتا ہے نا جس وقت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا احرام باندھنے والے کے سارے گناہ لے کے غروب ہوتا ہے۔ وہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں، میں دھی دا بیاہ کرنا ہے، پتر دا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کاروبار کرنا، اتو پیسے میں کر لاں گا پھر صحیح، یہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے پہلے دن ہی اس کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا سارے گناہ لے کے ہی غروب ہوتا ہے سارے، اور اس کے بعد وہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے۔ پرانے لوگ جو تھے وہ اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، گدھے کے اوپر بیٹھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سواری کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے جانور نے، اس کے اونٹ نے مثلا پہلا قدم آگے رکھا ہے، ہر قدم کے عوض دوسرا انعام اللہ کا یہ ہوتا ہے ایک ایک قدم جتنے جانور اٹھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے گھر میں آنے ہم اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، اور دیو سو کیک کھواؤ، چاہ پیاؤ، فلاں کرو، جو وہ شہنشاہ کائنات کن فیکون کا مالک ہے، وہ جب کسی کے اوپر انعام کرتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر ایک ایک پاؤں، ایک ایک قدم اٹھانے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ جس وقت کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک اب شروع ہو گیا ہے۔ اس نے پاکستانی لوگ تو جاتے ہیں جہاز کے اندر سے ہی وہ یلملم سے یہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ادھر ہمارا میقات یہ ہے، وہاں سے لے کے اللہ کے گھر آنے تک لبیک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے، وہ لوگوں میرے سونے نبی نے بات کہی ہے کہ لبیک کہنے والا جس وقت وہ لبیک کہتا ہے، اور لبیک کہنے کا حکم مردوں کو اونچی آواز میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے ابھی آ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے امتیوں کو کہیں اونچی آواز میں لبیک کہیں۔ اور فقیروں اللہ کے گھر میں آئے ہو، اور اونچی آواز میں کو فقیر آ گئے مانگنے والے، آ گئے فقیر، آ گئے گناہ گار، جو ہے آ گئے معافیاں لینے والے، جنت سے چھٹکارا لینے والے، جنت لینے والے، اللہ آ رہے ہیں تیرے پاس۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور آپ نے ایک اور بات دیکھی ہے،
اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے کتنے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں بھی دھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی پتر دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں وہ بیڑیاں ترانے والا ہے، فلاں ڈبیاں ترانے والا ہے۔ کتنے؟ اللہ اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ کسی مشرک کو کہتا ہے پہلے کہو کیا؟ لا شریک لک لبیک، منہ سے کہہ کے آ کہ میرا کوئی شریک نہیں، پھر میرے گھر میں آ سکتے ہو ورنہ نہیں آ سکتے۔ وہ پہلے شرک سے پاک کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے۔ لا شریک لک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت وہ لبیک کہتا ہے انسان، آپ نے فرمایا جس جگہ وہ لبیک کہتا ہے اس جگہ سے لے کے زمین کے آخری کنارے تک زمین کے جتنے حجر شجر مدر، فرمایا تمام پتھر، پہاڑ، پہاڑیاں، درخت، گیٹے، روڑے یا کوئی کہا، فرمایا اس کے لبیک کے ساتھ وہ سارے بھی لبیک لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں نے کہا 11ویں والا، 12ویں والا، 13ویں والا، 14ویں والا، 15ویں والا، وہ داتا ہے، فلانا ہے، مشکل کشا، اور سب جھوٹ ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کہلواتا ہے اپنے گھر میں داخل ہونے تب دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ جو لبیک کہتے ہیں، ایک تو تمام درخت، حجر شجر اور چوٹیاں جو ہیں یہ بھی لبیک کہتی ہیں۔ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے گواہی دیں گی کہ یہ بندہ لبیک کہنے والا فقیر آیا تھا، یہ بھی تیرے گھر میں فقیر آیا تھا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یشہد، یہ گواہی دیں گے وہ جو اونچی اونچی کہہ رہے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، یہ ارد گرد والے سارے جو ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں انسان کے گواہ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دینے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، آپ نے ایک دن کہا یہ حج کے دوران یہ آپ جا رہے تھے اور لبیک کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو لبیک کہنے والا لبیک جس کو کہتا ہے نا واجبات، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی پریشان ہو گئے، واجب کیا ہوتی ہے؟ ایک نے اگے ہو کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہوتی ہے نا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرمایا ہاں، اور جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے اس کو۔ میرے گھر میں آئے ہو لوگ تو ہے نا دنیا میں کسی کو بوتل پہ آ دیں، کوئی چاہ کرا، کوئی کھانا کھوا دے گا، کوئی چھوٹا گوشت، بڑی گل ہے، اور میں نے تو جنت کی بادشاہی تجھے دینی ہے جو میرے گھر میں آیا ہے۔ یہ لبیک کہنے والا جو ہے یہ اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بلکہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ یہ گناہ گار جو ہے تیرے حکم کے اوپر آ گیا، اب معافی چاہتا ہے۔ لوگو اور ذرا خیال تے کرو اپنی آنکھ بند کر کے کیا دوبارہ ہوگا۔ یہ ابو بکر بھی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، عمر فاروق بھی لبیک اللہم لبیک، عثمان غنی بھی لبیک اللہم لبیک، علی مرتضیٰ بھی لبیک اللہم لبیک، یہ سعد، یہ سعید، یہ طلحہ، یہ زبیر، ابو عبیدہ بن عوام، یہ عمر، یہ ابو ہریرہ، یہ ابو ذر، سارے اے اللہ حاضر ہیں ہم، اور تیرے دربار میں ایک دنیا میں واحد دربار تیرا ہی تو دربار ہے، باقی تو سب جھوٹے دربار ہیں۔ دربار جس سے کچھ ملتا ہے اور ذرہ بھی اگر ملتا ہے وہ تیرے دربار سے ملتا ہے، کسی اور سے نہیں ملتا۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور آج تو میں کیا کہتا ہوں نا، اور چھوٹے چھوٹے دو اور کیا اور فلانا فلانا یہ کرتا ہے، فلانا کیا کرتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے
اللہ کے نبیوں کے بعد ابو بکر جیسا کوئی اللہ کا ولی نہیں، وہ بھی کہتا ہے میں اللہ حاضر ہوں، میں اللہ تجھ سے مانگنے، اور مانگنے والی ساری کائنات مانگنے والی، عطا کرنے والا ایک اللہ ہے بس۔ لبیک، ہم حاضر ہو گئے، ہم ساری ضروریات پوری تجھ سے کرتی ہیں۔ اور کون داتا ہے، اور کون دیتا ہے، اور کون رزق دین، اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تجھے میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ یہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا کہتا جو ہے نا، یہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہو کے یہ حجر اسود کے سامنے آ گیا۔ آ کے سب سے پہلے اس نے اپنا دایاں موڈا، مرد ہے اس نے ننگا کیا، عورت نے نہیں۔ عورت نے پورا لباس پہننا جس میں اس کا چہرہ ڈھانپنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے عورت کا اپنا چہرے کو چھپانا غیروں سے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ عورت ہے، یہ اللہ کے گھر میں داخل ہوگی، سامنے کہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہ بیت اللہ کے اس کنارے میں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پہنچ گئے۔ یہ حجر اسود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاقوت من یواقیت الجنہ، فرمایا یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو حجر اسود کہتے ہیں نا کالا پتھر، اور یہ حجر ابیض تھا، یہ چٹا دودھ تھا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ چٹا دودھ تھا، دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، ایک حدیث میں آتا ہے خطایا اہل الشرک، فرمایا گناہگار لوگوں نے اپنے کالے کرتوت کے ساتھ اس کو چم چم کے اس کو کالا کر دیا، دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا۔ یہ بندوں کے گناہوں نے، کالے کرتوتوں نے اس کو کالا کر دیا، ورنہ یہ چٹا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روشنی تھی، اللہ نے اس کی روشنی کو روکا ہے، یہ جنت سے آنے والے پتھر کو، ورنہ مشرق سے لے کے مغرب تک محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کی روشنی تھی اس کی۔ یہ انسان حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے اپنا ہاتھ جو موڈا ننگا کر کے، سب سے پہلے موڈا ننگا کیا اور اپنا ہاتھ چوک کے سیدھا، اگر قریب ہے تو اس کو چوم لے، اگر نہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے چوم لے، یا چھڑی لگا یا کوئی چیز لگا کے وہ دور سے چوم لے، نہیں تو دور سے اللہ اکبر ایک ہاتھ کے ساتھ اس نے اس کو اللہ اکبر کیا، اور پھر اللہ کا نام لے کے یہ چل پڑا، اور یہ چکر لگانے کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھے حجر اسود کو جو انسان چومتا ہے، یہ بات یاد رکھے، یہ سمجھ لے، اور لوگوں دھیان سے سمجھ لو میری بات کو۔ حضرت عمر فاروق جب اس کے سامنے آئے تو آپ نے کہا تھا انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، تو نفع نقصان کا مالک نہیں، اور میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے چوما تھا، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ یاد رکھنا۔ اور مکے مدینہ تو دور کی بات ہے، مکے میں حجر اسود کو جس کو تمام نبی بھی جس کو چومتے ہیں، اور وہ بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، شہنشاہ کائنات۔ یاد یہ نبی کا طریقہ ہے کہ اس کو چوما ہے۔ آپ نے جس وقت اس کو چوما، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیا انعام دیا، آپ نے اس کو چوما یا دور سے، آپ نے کہا اللہ اکبر دائیں ہاتھ کے ساتھ، نبی علیہ السلام یخط الخطایا، فرمایا بندے نے جس وقت اللہ اکبر کہا یا اس کو چوم لیا، ساری خطائیں اس کے گناہ اسی وقت چڑھ گئے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اوے اللہ کے گھر میں آئے ہو، شہنشاہ کائنات کے گھر میں ہو، اس کے انعامات، اس کی خدمت دیکھو تمہاری کیسی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کفارۃ للخطایا، اس کو استلام کرنا یا اس کو چھونا جو ہے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود جو ہے یہ جب آئے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا، کائنات کے امام نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگا، اور آنکھوں سے یہ پہچانے گا، پہچان کے کہے گا
یا اللہ یہ بھی آیا تھا، اس نے بھی چوما تھا، اس نے بھی اللہ اکبر کہا تھا، یہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا یشہد علی من استلمہ بالحق بحق، فرمایا جس نے اس کو استلام کیا ہوگا یا اس کو چوما ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی جناب میں تمہاری طرف سے سفارش بن کے سفارش کرے گا، یہ شہادت دے گا تمہارے لیے۔ یہ حجر اسود جو ہے، اور لوگوں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اپنے دل کی بات ہے، اس کائنات میں یہ واحد پتھر ہے جس کو سیدنا ابراہیم نے اپنے دونوں معصوم ہاتھوں کے ساتھ کعبے کی اس نکر پہ لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جب جوان تھے نا، جوانی کے دور میں ایک دفعہ خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے شہید ہو گیا، بنایا گیا، کائنات کے امام کے معصوم ہاتھوں نے پھر اس کو پھاڑ کے پھر نکر پہ لگایا۔ میں تو ایک عجیب بات کہتا ہوں، شاید کسی کے دل کی وہ بات ہو کہ نہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں جس وقت حجر اسود کے قریب ہوا تو مجھے یاد آ گیا، اوے اس کے حجر اسود اور تیرے اوپر نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے، اور آج میں نلیک اس جگہ بل لگانے کی جگہ پہ بل رکھا ہوں۔ محمد الرسول اللہ نے جس جگہ اپنے ہونٹ لگائے تھے، میں اس جگہ ہونٹ لگا رہا ہوں۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اب اس وقت یقینی طور پہ نہیں جس کو محمد الرسول اللہ کے لبوں نے چھوا ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کس کو اللہ یہ چوم رہے ہو؟ حجر اسود کو چوم رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس جگہ چوم رہے ہو جس کو نبیوں کے امام نے اپنے بل لگائے تھے۔ جس سے آپ نے جس وقت اس کے بعد طواف شروع کیا، طواف شروع کرتے وقت آپ نے پہلی بات یاد رکھے، اگلا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف شروع کرنے والا جس وقت طواف شروع کرتا ہے نا، عمرہ کرنے والا پہلے 3 چکر حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک وہ رمل کرتا ہے، ذرا تیز دوڑتا ہے، ذرا ہل کے چلتا ہے۔ یہ جس وقت قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ تیرا چڑھے گا۔ جاؤ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ملے گی اور ایک جو گناہ تیرا چڑھے گا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور پھر جس وقت مسلمان جو ہے وہ طواف کرتا 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 یہ رکن یمانی تک آ گیا، رکن یمانی تک آ کے پہلے 3 چکر عمرے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن یمانی تک یہ ذرا دوڑ کے لگائے، ذرا ہل جل کے ذرا لگائے، ہماری طرح تیز تیز نہیں دوڑنا، بس ذرا ہل جل کے ذرا جلدی ہو کے وہاں لائے۔ اگر اس کو ہاتھ لگائے تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں لگاتا تو کچھ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی دوا بھی نہیں۔ آپ نے اس کو ہاتھ دایاں لگانا ہے، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، صحیح حدیث میں ہے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا من یواقیت الجنہ، یہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور اس کو بھی ہاتھ لگاتے ہی انسان کے جو گناہ باقی رہ گئے نا وہ بھی سارے چڑھ جاتے۔ پھر اس طواف کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی دعا مقرر نہیں کی۔ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھو، فلاں کرو، یہ نہیں۔ اور شہنشاہ کائنات کے پاس آئے ہیں، اللہ نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک۔ کیوں؟ اور کسی نے اللہ سے بیٹا مانگنا ہے، کسی نے بیٹی مانگنی ہے، کسی نے کاروبار مانگنا ہے، کسی نے صحت مانگنی ہے، کسی نے کوئی اور چیز، کسی نے مکان مانگنا ہے، کسی نے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کھلا چھوڑا، منگو جو منگنا جو ہے، منگو منگو مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ہاں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک 7 چکروں میں ایک تو آہستہ چلنا ہے، اور پھر ایک ہی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک دعا صرف بتائیے یہ 7 چکروں میں۔ اور عجیب بات یہ ہے، انسان جو کچھ بھی مانگتا ہے نا، آپ یقین مانیے انسان جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی اس دعا میں وہ سب کچھ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ کیا
تم جب یہ کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی ودیا بنا دے، آخرت بھی ودیا بنا دے، جہنم تو بچا کے رکھی۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ نے کیا۔ اوے ہو سکتا ہے یہ نہ مانگ سکتا، نہ مانگا ہو اس نے، میں ہی بتا دوں کیا مانگنا ہے اس نے۔ رکن جوانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پہلے 3 چکر حجر اسود سے رکن جوانی تک ذرا دوڑ کے رمل کرنے کے لانے، باقی پھر آہستہ، اور 7 چکروں میں موڈا ننگا ہونا چاہیے مرد کا۔ 7 چکر، ہر چکر کے شروع میں اللہ اکبر، جس وقت 7 چکر ہو جائیں سب سے پہلے موڈے کے اوپر کپڑا رکھنا ہے۔ موڈا ننگا کیا تھا سب سے پہلے، اب موڈے کے اوپر سب سے پہلے کپڑا رکھنا ہے، رکھ کے وہ سیدھا جا کے مقام ابراہیم، اس کے پیچھے جا کے اس نے عمرے کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ فرض عجیب بات ہے، جو جی جا کے تھے 2 نفل پڑھنے نے، اور خدا کے بندو وہ فرض ہیں۔ یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ ایک پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ کا گھر بنا رہے تھے، دیواریں اونچی ہوں گی، تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے کہ لو ابا جی ارتے ببو، کھڑے ہو کے وہ اس پتھر کے اوپر چڑھ کے نا، اور نیچے سے اسماعیل وہ پتھر لے کے نا وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے۔ اللہ کا کرنا کہ اس پتھر کے اوپر اللہ کا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی میں اس نے قل یا ایھا الکافرون سورۃ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس نے قل ھو اللہ احد یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ پیچھے جا کے پانی پیے۔ یہ پانی بھی عجیب بات ہے، عام طور پہ پانی کے بارے میں لوگوں کو یقین مانیے عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کیا آپ نے فرمایا خامزہ عقبہ علی الارض فانبثق الماء، فرمایا جس وقت چھوٹا بچہ تھا اسماعیل، اماں اس کو چھوڑ کے گئی نا پانی ڈھونڈنے کے لیے، تو بچہ تو بیٹھا ہوا تھا، زمین پہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا، تو وہ ماں کبھی جا کے ادھر پانی ڈھونڈتی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کوئی بندہ ہے جا کے پتہ لگے بچے کو پانی، اور ماں کو کب سکون آتا ہے، باپ کو کب سکون آتا ہے؟ جب بچہ پیاسا ہو۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، اے اللہ کے گھر کے مہمانوں، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، بحثہ بعقبہ او بجناحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڈی ماری یا اپنا ایک پارا ایسے کیا، زمین جو تھی نا وہ جس طرح مکھن کی طرح اس کے پر سے پھٹ کے پرے ہو کے پانی باہر آ گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تھا، یا جبریل علیہ السلام نے اپنی اڈی ماری تھی، یہ پانی نکلا۔ اے لوگو، تمہیں پانی پلانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام پانی نکالتا ہے۔ غور تو کرو ذرا اس بات پہ کہ تمہیں پانی پلانے کے لیے کس نے؟ جبرائیل آج تک دنیا میں بور کر لو جی، بندے نو تو لے کے آؤ آ کے بور کرے پانی پینے، لے آؤ جی وہ تو پانی فلانا جی وہ پانی لے آؤ جی وہ پانی، یہ دنیا کے پانی ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پانی اپنے پاؤں سے یا اپنے پر مار کے نکالا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر ماء علی الارض، اس زمین پہ تمام پانیوں سے بہتر پانی یہ ہے، فیہ طعام، آپ نے فرمایا یہ ہے، یہ پانی جو ہے یہ ایک خوراک بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے، صبح دوپہر شام پانی پیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی کھانا کھانے کی ضرورت پڑنی نہیں ہے۔ یہ واشفاء سقمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ انسان جس بھی نیت سے چائے پی سکتا ہے، اچھی سے اچھی نیت سے۔ مثال کے طور پہ یہ پانی پینے لگا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کی سمانے میں لکھا ہے کہ یہ جب پانی پینے لگے نا تو انہوں نے پیالہ پکڑ کے ٹھہر گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ پانی پی نہیں رہے؟ کہنے لگے اچھا میں ایک نیت کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
ماؤ زمزم لما شرب، زمزم کا پانی پینے سے پہلے کوئی نیت کر لیا کرو، اللہ وہ نیت پوری کرے گا۔ اور میں یہ نیت کر رہا ہوں، یا اللہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہ ہو، یا اللہ یہ میں پانی پینے لگا اس دن مجھے پیاس نہ لگے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، ان کے اعمال بڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑے ہوتے ہیں۔ پانی جو پیے، پانی پینے کے بعد کچھ پانی کائنات کے امام نے اپنے گلے کے اندر ڈالا، یہ ادھر کچھ پیا، کچھ سر کے اوپر ڈالنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر حجر اسود کے سامنے دوبارہ گئے، اور آپ نے پہلے 7 چکروں میں شروع میں اللہ اکبر 7 مرتبہ کہا تھا، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتوں کے بعد پانی پیا، پانی پینے کے بعد محمد رسول اللہ پھر گئے دوبارہ، آپ حجر اسود کے ساتھ اللہ اکبر، 8واں محمد رسول اللہ نے اللہ اکبر اس وقت کہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بعد پھر صفا کی طرف جانا چھوڑ گئے۔ صفا اس وقت پہاڑی تھی، اونچی ایسے چڑھائی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی کسی اونچائی کی طرف جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ یہ جو میں اونچائی کی طرف جا رہا ہوں میں نہیں بڑا ہو رہا، اور میں کنہ کو بڑا ہوگا، سب تو بڑا تو ہی ہے، اللہ اکبر، بڑا تو ہی ہے یا اللہ میں نہیں، میں تیرا بندہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صفا کے ذرا قریب ہوئے تو آپ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے۔ اوپر چڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا کہ اللہ کا گھر کدھر ہے۔ آج بھی طریقہ یہ ہے کہ وہاں جے کے اللہ کا گھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ نظر جب آ جائے اس وقت مومن نے نبی علیہ السلام نے پھر کیا دعا پڑھی؟ آپ نے پڑھی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ عربی میں آپ نے اللہ کا گھر نظر آ رہا تھا، آپ کے ہاتھ نیچے تھے، آپ نے یہ دعا پڑھی۔ جب یہ دعا پڑھ لی تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کی، اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھی، پھر ہاتھ نیچے کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دوسری مرتبہ آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر کے دعا پڑھی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ یہ بات یاد رکھنا، 3 مرتبہ، اور آپ پھر مروہ کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا شروع ہو گئے۔ مروہ کی طرف جائیں تو درمیان میں نا آج کل وہ نا سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے ہماری اماں حاجرہ جو تھی نا یہ بھج کے دوڑ کے گزری تھی۔ وہاں پہلے اوپر تو بچہ نظر آ رہا تھا، جو بچہ کعبہ، یہ اسماعیل علیہ السلام جن کو چھوڑ کے وہ گئی تھی دیکھنے پانی، یہاں بچہ نہیں نظر آتا تھا۔ ماں کیسے رہ سکتی ہے بھائی؟ ماں بھج کے گزری کہ تاکہ بچہ نظر آ جائے، پھر ذرا آگے گئی تو بچہ نظر آنا شروع ہو گیا، پھر ماں آہستہ 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 ہو گئی۔ وہاں سے مرد ہو عورت ہو اس نے بھج کے ہی گزرنا ہے، اور نبیوں کا سردار بھی وہاں سے بھج کے دوڑ کے ہی گزرتا ہے۔ آپ مروہ پہ چڑھ گئے، مروہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی کام کیا۔ کیا؟ آپ نے مروہ سے دیکھا کہ اللہ کا گھر کدھر؟ پہلے تو اللہ کا گھر نظر آتا تھا، آج کل چونکہ عمارت بن گئی ہے تو نیچے صفوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ادھر ہے، ادھر ہے۔
اللہ کے گھر کی طرف کھڑا ہو کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کام کیا. کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. نبی علیہ السلام نے پھر وہ دعا پڑھی اور پھر ہاتھ چک کے آپ نے دعا مانگی. پھر دعا پڑھی، پھر ہاتھ چک کے، پھر دعا پڑھی، پھر ہاتھ. 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ نے مروہ پہ آ کے، اور یہاں سے پھر آپ صفا کی طرف، پھر مروہ کے. آپ نے ہر چکر کے شروع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صفا جاتے مروہ جاتے نبی علیہ السلام اس طریقے سے 3 دفعہ دعا مانگتے تھے. 3 دفعہ جب دعا مانگ لی تو 7واں چکر جو ہے یہ مروہ پہ آ کے ختم ہوا، کیونکہ صفا سے شروع کیا، مروہ پہ 1، واپس 2، پھر مروہ پہ 3، پھر 4، پھر مروہ پہ 5، پھر واپس 6، اور پھر مروہ پہ آئے 7واں چکر. جب 7 چکر عورت اور مرد جو ہے نا جی اس کے لگ جائیں تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے نا اپنے بال جو ہیں یہ کٹوائیں یا ٹینڈ کرائیں. میں نے دیکھا کہ یہ ماڈرن منڈے جو ہے نا وال بڑے بنا کے وہاں جا کے وال کٹواتے ہیں، کئی ٹینڈ نہیں کرواتے اور کئی اللہ کے نیک بندے کرواتے ہیں. اور لوگوں، اور اس کائنات میں جس کا ایک بال پوری کائنات سے قیمتی میں سمجھتا ہوں محمد الرسول، اور انہوں نے ٹینڈ کرائی تھی محمد الرسول اللہ نے. اور حدیث میں آتا ہے جب آپ نے جب ٹینڈ کرائی تو صحابہ بھی کروا رہے تھے. کئی آپ نے کہا تھا جس کا دل کرتا ہے ویسے چھوٹے کرا لے. عورت کے لیے یہ ہے کہ پوری گت پکڑ کے نہ، پوری گت یہ نہیں کرنا کہ تو ایک لٹ پھڑ کے لیٹن نہیں کاٹنی، اور لوگوں لیٹن نہیں کاٹنی، پوری گت پکڑ کے گت کو نیچے سے کاٹنا ہے. یہ میری بات دھیان سے سن لو. اکثر عمرہ کرنے پائے 50 بھی عمرے کی ہیں، عمرے کا پتہ ہی نہیں ہے شریعت کے مطابق کیا کرنا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو ٹینڈ کرائی، کئی صحابہ بھی کرا رہے تھے، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کے بال زمین پہ گرنے نہیں دیے، انہوں نے پکڑ کے ونڈ لیا اپنے سے. میں صدقے محمد رسول اللہ کے، کاش ہم بھی ہوتے آپ کے پیارے بال ہم بھی پکڑ کے چوم کے سینے سے لگا لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینڈ کرائی صحابہ نے، اور آپ نے پھر ایک دعا کی. حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ دعا کی، اللہم ارحم المحلقین اللہم اغفر للمحلقین. یا اللہ جنہوں نے ٹینڈ کرائی ہے نا، اللہ تو ان کے اوپر رحم کر کے تو ان کو معاف کر دے. وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ تو جنہوں نے ویسے وال چھوٹے کرائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں. فرمایا اچھا چلو. پھر آپ نے کہا اللہم ارحم المحلقین اللہم اغفر للمحلقین. یا اللہ جنہوں نے ٹینڈ کرائی ہے ان کو رحم کر کے ان کو معاف کر دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے چھوٹے بال کرائے ہیں ان کے لیے مانگے. میں اچھا ان کے لیے اللہم ارحم المحلقین اللہم اغفر للمحلقین. یا اللہ جنہوں نے ٹینڈ کرائی ہے ان پہ رحم کر کے معاف کر. یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے بھی کر دیں دعا جنہوں نے چھوٹے کرائے. 4تھی دفعہ محمد الرسول اللہ نے پھر آپ نے ان کے والمقصرین، یا اللہ جنہوں نے چھوٹے کرائے ہیں چل یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے. 3 دفعہ دعا ہے. آج کل لوگ کی پتہ میں جی وہ فلانے بندے کو دعا لین چلا، فلانے بندے کو دعا، اور کائنات کے امام کی دعائیں لو لوگو، اور نبیوں کے سردار کی دعائیں لو. ٹینڈ کرائی اور عورت نے نیچے بات، اور الحمدللہ عمرہ پورا ہو گیا. عمرہ مبارک ہو اللہ تبارک. سادہ سی بات ہے. 8 تاریخ کو ذوالحج کو آپ نے احرام باندھ کے نہا دھو کے صفائی ساری کر کے اپنے وجود کی. 8 تاریخ کو آپ نے ظہر سے پہلے آپ نے منا میں پہنچنا ہے. وہاں جا کے ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھ کے سورج نکلا ہے تو پھر آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے. 9 تاریخ کو آپ وہاں جائیں. وہاں جا کے امام کے پیچھے
آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر. یہ یاد رکھنا ہے پورے حج کے اندر نماز قصر ہوتی ہے. مکے کے اندر پیدا ہونے والا، مینا کے اندر پیدا ہونے والا، عرفات کے اندر پیدا ہونے والا بھی نماز قصر ہی پڑے گا حج میں، یاد رکھنا. امام کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی، 1 اذان کے ساتھ 2 اقامتیں اور 2 نمازیں. ظہر عصر پڑھنے کے بعد آپ مینا میں عرفات میں چلے گئے اور جبل رحمت کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے، درمیان میں جبل رحمت تھی، آگے قبلہ تھا، اس طریقے سے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام. یعنی اس کے دائیں بائیں نہیں کھڑے ہوئے بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے کہ تاکہ یہ بھی جبل رحمت بھی آ جائے اور سامنے کعبہ بھی آ جائے. نبی علیہ السلام وہاں کافی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے، رحم مانگتے رہے، برکتیں مانگتے رہے، رحمتیں مانگتے رہے، فضل کرم مانگتے رہے. یہ اس کے بعد 9 تاریخ کو جب مغرب کی اذان ہو تو آپ نے عرفات سے نکل کے آپ نے مزدلفے آنا ہے. وہاں آ کے 1 اذان ہوگی اور آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں. پہلے مغرب پڑھنی ہے چاہے کتنا لیٹ ہو جائے، مغرب پڑھنی ہے. مغرب کے بعد آپ نے پھر اقامت ہوگی اور آپ نے عشاء کی نماز جو ہے نا وہاں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پورے حج کے اندر کوئی نفل نہیں، کوئی سنتیں نہیں، کوئی وطر نہیں اور کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے، آسانی اختیار کرو. اللہ نے مقابلہ لا کے رکھا، چل میں 2 کو پڑھ لاں تو کی حرج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو تم کون ہو؟ آپ مزدلفہ میں آئے، آپ نے نمازیں دونوں پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وہاں سے کنکریاں لے لیں، 70 کنکریاں لیں. اور لینے کے بعد صبح فجر کی نماز جو ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھے ذرا روشنی تھوڑی بہت ہی ہو گئی. اب سورج نہ نکلے، سورج نہ نکلے، سورج نہ نکلے اس سے پہلے آپ نے مزدلفے کو چھوڑ کے مینا کی طرف جانا ہے. اور جا کے وڈے شیطان کو سب سے پہلے آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. ہر کنکر مارنے سے پہلے اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہی ہے، اے کچھ نہیں. لعنت ہو شیطان ابلیس تے، یہ کوئی شے ہی نہیں اس کی. تیرے مقابلے کرنے والا کون ہے؟ لعنت ہے، میں پتھر کو رجم کرتا ہوں. اس کی وہ سزا ہو رہی ہے جو ایک زانی مرد اور زانی عورت کو ملتی ہے، کنکر مار مار کے مارو، اس کی وہ سزا ہے. اللہ اکبر کر کے آپ نے 7 کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ آگے ہوئے، آپ نے قربانی کی، آپ نے ٹینڈ کرائی، لباس بدلا. اگر نہیں بھی بدل سکے تو پھر بھی اسی لباس میں آ کے جا کے آپ نے طواف کیا، طواف زیارہ افاضہ. یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سعی کی، صفا مروہ کی. اور واپس کوشش کرو کہ ظہر کی نماز یہ واپس آ کے مینا کے اندر پڑھے. 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ کو آپ نے، اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں. آپ نے بیٹھ کے دعائیں، ذکر، معافیاں، خیر مانگو. اور اس کے بعد کیا ہے، آپ نے 11 تاریخ کو ظہر کے بعد، پھر 11 تاریخ کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 7 7 ہر کے ایک کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے مارنی ہے. اور 12 تاریخ کو پھر اور 13 تاریخ کو پھر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں تینوں کو. اللہ نے حج مکمل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرتا ہے نا تو پچھلے عمرے اور اس عمرے کے دوران جتنے گناہ ہوتے ہیں، کفارتن، تمام گناہ جو ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے عمرہ. یہ تو عمرہ ہے. اور حج کے بارے میں کیا فرمایا یہ حج کرنے والا جب یہ آخری کنکر مار کے نکلتا ہے نا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا اس طریقے سے اللہ پاک کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. اور نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ حج کرنے والا، یہ عمرہ کرنے والا، یہ جتنے پیسے لگاتا ہے ضائع نہیں ہوتے. اللہ دنیا میں اس کا فقر دور کرتا ہے اور گناہوں کو دور کرتا ہے. یہ ایک اور انعام ہے. اور جس وقت اس نے وہ ٹینڈ کرائی تھی نا، آج بھی اس نے پھر وہ کنکر مار کے وہ ٹینڈ کرانی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک وال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ چڑھتا ہے. اور فرمایا کانت نور اللہ کا کانت یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنے بال بھی اس نے کٹائے ہیں نا اپنے سر کے یا اس نے مڈوائے، تمام جو ہوں گے یہ روشنیاں موم بتی بن کے اس کے اگے 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 نور ہی نور ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور پھر ایک اللہ کی طرف سے ایک اور انعام ہے.
گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. فرمایا جو نیکیوں والا حج کرتا ہے نا شریعت کے مطابق، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی جزا، اس بندے کا اجر جنت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں اس کے. اور اس کے انعامات میں سے اپنے مہمانوں کے انعامات جو دیتا ہے، ایک انعام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عام بندہ گھر میں نماز پڑھے، ایک نماز مسجد میں پڑھے، عام مسجد میں 27 نمازیں، مسجد نبوی میں پڑھے 27,000 نمازوں کا ثواب، اور اللہ کے گھر میں پڑھے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایک نماز کے بدلے میں. پھر سن لو 27 لاکھ، 1 لاکھ نہیں کہہ رہا، پھر سن لو سارے سنیں، 1 لاکھ کا ثواب نہیں، رب کی قسم 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کے بدلے میں وہاں پڑھنے سے. اتنا انعام اللہ کرتا ہے. اور بندہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، مہینے میں 150 پڑھتا ہے، سال میں 1800 نمازیں پڑھتا ہے، اور 27 لاکھ نمازیں کتنی دیر میں پڑھتا ہے؟ 1500 سال میں 27 لاکھ نماز پڑھتا ہے. یہ اپنے بندے کو شہنشاہ کائنات عطا کر رہا ہے، اور جب وہ عطا کرے تو کون روکنے والا ہے؟ لوگ. اللہ ہماری قسمت میں بھی یہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.